کیپٹن جاوید کے سامنے ایک بڑے نقشے پر لکیریں لگا کر اسے کرنل صاحب نے گیانگلا کی پوزیشن سمجھا دی تھی۔ 19,000 فٹ کی بلندی پر واقع اس درے کے دونوں پہلوؤں پر 21,000 اور 23,000 فٹ بلند چوٹیاں تھیں۔ گیانگ اور سیاچن کے درمیان 18,000 فٹ اونچا پہاڑ حائل تھا اور اس درے سے سیاچن تک کا سفر بظاہر ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ یہ راستہ بہت دشوار گزار ہے، لیکن تمہیں یہ منزل سر کرنی ہے۔ تمہیں اس راستے سے سیاچن گلیشیئر تک جانا ہے، کیونکہ اس گلیشیئر کے جنوبی کنارے پر بھارتیوں کا بیس کیمپ زنگرولما موجود ہے۔ کیپٹن جاوید، یاد رکھنا اس راستے پر اٹھنے والا تمہارا اور تمہارے جوانوں کا ہر قدم بھارتیوں کو موت کے نزدیک لے آئے گا۔ میرے عزیز کمانڈوز کی عظیم روایات کو زندہ کر دو، اللہ کا نام لے کر چلتے چلے جاؤ۔ اگر ہم دشمن کو یہ سرپرائز دینے میں کامیاب رہے اور اس کے سر پر ہم نے اپنی پوسٹ قائم کر لی تو اس کا بیس کیمپ بالکل غیر محفوظ ہو جائے گا۔ ہمیں دشمن کو برفیلی قبر میں قید کرنے کا حکم ملا ہے اور اس حکم کی تعمیل ہونی ہی چاہیے۔ دشمن نے معمولی جرم نہیں کیا، اس نے ہماری سرحدوں کا تقدس پامال کیا ہے، اور قدرت نے دشمن کے اس گناہ کا حساب چکانے کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ جاؤ میرے عزیز، گلیشیئر کے جنوبی کنارے پر اپنی مضبوط پوسٹ قائم کرو۔ تمہارے تعاقب میں SSG کی دوسری پلاٹون اب سے 5 گھنٹے بعد روانہ کر دی جائے گی، لیکن اس ساری کامیابی کا دار و مدار تم پر ہے۔ یاد رکھنا، زنگرولما کی طرف کسی بھی ممکنہ کارروائی کی صورت میں بلافونلا اور سیالہ میں تمام انڈین پوسٹوں تک سیاچن گلیشیئر پر سے گزرنے والے راستے تمہاری گنوں کی زد میں آ جائیں گے۔ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ کرنل صاحب یہ کہہ کر باہر آ گئے۔ کیپٹن جاوید اور اس کی کمپنی کے 20 جوان، جن میں 4 نان کمیشنڈ آفیسر بھی شامل تھے، کمرے کے باہر ان کے منتظر تھے۔ جاوید نے چند ثانیے کے لیے آنکھیں بند کیں، اپنے آپ کو یقین دلایا کہ واقعی اسے پاکستان آرمی اور اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم اعزاز سے نوازنے کے لیے منتخب کر لیا ہے، اور دوسرے ہی لمحے وہ باہر آ گیا۔ صوبیدار صاحب، رپورٹ۔ اس نے دروازے کے باہر منتظر صوبیدار عنایت اللہ کی طرف دیکھ کر کہا، دستہ تیار ہے سر۔ صوبیدار عنایت اللہ نے سینہ تان کر ایڑیاں بجائیں۔ ان سے چند قدم کے فاصلے پر پاکستان آرمی کے 20 کمانڈوز تن کر کھڑے تھے۔ کیپٹن جاوید نے آگے بڑھ کر ایک نظر بار بار ان کے چہروں پر ڈالی، ان کی آنکھوں اور دلوں میں دور اندر تک جھانکا تو اسے دور دور تک خوف کا شائبہ دکھائی نہیں دیا۔ ان جوانوں کی آنکھوں میں دشمن کے لیے نفرت اور غصے کے سوا اور کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے اپنے صوبیدار کی میت میں تمام جوانوں کے سامان حرب و ضرب کا جائزہ لیا۔ جوانوں کو نہ صرف اگلے 2-3 روز کے لیے زیادہ راہ ساتھ رکھنا تھا، بلکہ 2 بھاری مشین گنیں بھی وہ ساتھ لے جا رہے تھے۔ لائٹ ناردرن انفینٹری کے جوانوں کی ایک ٹیم ان کے لیے توپیں لے کر مقامی پورٹروں اور خچروں کی مدد سے ان کے پیچھے پیچھے آنے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ امید کی جا رہی تھی کہ اس علاقے کے موسم سے قدرے مزاج آشنا ناردرن انفینٹری کے جوان آرمی کی توقعات پر ضرور پورا اتریں گے۔ ان جوانوں سے کچھ فاصلے پر SSG کی ایک اور کمپنی کیپٹن نوید کی کمان میں تیار کھڑی تھی، جسے کیپٹن جاوید کے عقب میں روانہ کیا جانا تھا۔ کیپٹن جاوید اور ان کے جوانوں کو ہراول دستہ کی حیثیت سے آگے روانہ کیا جا رہا تھا۔ انہیں ایک اندھی کھائی کی طرف یہ مشن دے کر دھکیلا جا رہا تھا کہ وہ نہ صرف اپنے ٹارگٹ تک پہنچیں، بلکہ پورے علاقے کا سروے کر کے اپنے عقب میں آنے والے جوانوں کے لیے محفوظ راستوں کا کھوج بھی لگائیں۔ کیپٹن جاوید نہ صرف بہترین کمانڈو بلکہ بہترین کوہ پیما بھی تھا۔ اس نے ماضی میں 2-3 مرتبہ ان علاقوں میں خطرناک پہاڑی چوٹیاں سر کی تھیں، اور آج اس کے ماضی کی اسی مہارت اور کامیابی کو پیمانہ بنا کر اسے یہ مہم سونپی گئی تھی۔ ایک ماؤنٹینر کی حیثیت سے اس کے مطالعے نے اسے بتا دیا تھا کہ گیانگلا کی حیثیت سیالہ اور بلافونلا سے بالکل مختلف ہے۔ سیالہ اور بلافونلا تک گلیشیئر پر قدیمی راستے موجود ہیں، کیونکہ 18ویں صدی میں ان دروں تک بہت سے غیر ملکی سیاح آتے رہے ہیں، اور پاکستان آرمی نے ان قدیم راستوں کا کھوج لگا کر ہی انہیں اپنی راہ گزر بنانا تھا۔ لیکن یہاں تو معاملات ہی بالکل مختلف تھے۔ گیانگلا اور اس سے ملحقہ یرمالا کے دشوار گزار اور ناقابل عبور راستوں کی طرف شاید ہی ماضی میں کسی مہم جو نے جانے کی ہمت کی تھی۔ اس لیے یہاں پاکستان آرمی نے نہ صرف راستے کھوجنے تھے بلکہ انہیں تراشنا بھی تھا، اور پھر انہی راستوں پر سفر کرتے ہوئے ان کے ہمراہیوں نے ان تک پہنچنا تھا۔ کیپٹن جاوید نے اپنے پاس موجود ایک نقشے پر گلیشیئر
کے جنوب مشرقی دہانے پر اس خاص ایریا کو اپنا ٹارگٹ بنایا تھا جہاں سے اس کے اندازے کے مطابق بھارتیوں کا انتظامی کیمپ زنگرولما بمشکل 6-7 کلومیٹر دور تھا، اور اس دہانے پر اگر وہ مورچہ بند ہو جاتے تو بھارتیوں کی سپلائی لائن کٹ جاتی۔ اس نے اپنے جوانوں کے سامنے کھڑے ہو کر مختصر سا خطاب کیا اور انہیں بتایا کہ انہیں پاکستان آرمی نے کس خاص مقصد کے لیے منتخب کیا ہے، اور انہیں یاد دلایا کہ وہ پاکستان آرمی کے مایہ ناز کمانڈوز ہیں جنہیں اپنی عظیم روایات کو زندہ رکھنا ہے۔ سب نے آخر میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ اس دعا میں یہاں موجود تمام زندہ انسانوں کے ساتھ ساتھ ارد گرد کے درخت، پہاڑ اور فضائیں بھی شامل تھیں۔ اس روز مدت بعد لوگوں نے آسمان پر سورج کو اتنی آب و تاب سے چمکتے دیکھا تھا۔ شاید اللہ کے ان پر اسرار بندوں پر سورج اپنی توانائیاں نشاور کر کے انہیں خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ شمال کی سمت سے مسلسل چلنے والی برفیلی ہوا نے ان کے چہروں اور آنکھوں کے بھرپور بوسے لیے تھے۔ ناردرن انفینٹری کے حوالدار حافظ عبد الرحمن نے قرآنی آیات کی تلاوت کرنے کے بعد انہیں دعاؤں کی ضرب اختر پہنچا دی تھی۔ اب وہ محفوظ ہو گئے تھے۔ اب وہ آسمانی اور زمینی شدائد سے لاپرواہ اور بے فکر ہو گئے تھے۔ فرط جذبات سے بے قابو کرنل صاحب نے کپتان سے لے کر اس قافلے کے ہر جانباز کو باری باری اپنے سینے سے لگا کر اپنی دھڑکنوں میں سمو لیا تھا۔ ان کی کمپنی کے باقی ساتھی ان سب سے باری باری بغلگیر ہو کر ان کی خوش بختی پر انہیں مبارک بادوں سے نواز رہے تھے۔ فضائیں دست بدعا تھیں، ہوائیں ان کی کامرانیوں کے لیے اپنے بازو پھیلا رہی تھیں۔ اچانک ہی صوبیدار عنایت اللہ کا نعرہ مستانہ بلند ہوا، نعرہ تکبیر، اور وہاں موجود ہر ذی شعور نے پھیپھڑوں کی پوری قوت کے ساتھ اللہ اکبر کہا۔ انہی فلک شگاف نعروں کے جلو میں ایس ایس جی کے جانباز اپنے مختصر زادِ راہ، نامکمل سامان، انتہائی نامساعد حالات، لیکن مکمل اعتماد کے ساتھ جانب منزل رواں دواں ہوئے۔ کیپٹن جاوید ان شیر دل غازیوں کی کمان کر رہے تھے۔ وہ ایس ایس جی کی روایات کے مطابق سب سے آگے تھے۔ جوانوں نے 5-5 کی ٹولیوں میں ایک دوسرے کو اپنی اپنی کمر سے بندھے نائلون کے مضبوط رسے سے باندھ لیا تھا۔ انہیں ایک ایک قدم پھونک پھونک کر اٹھانا تھا اور 40 گھنٹے کی طویل اور جان لیوا ریاضت کے بعد منزل مقصود تک پہنچنا تھا۔ غازیان صف شکن کا قافلہ رواں دواں تھا۔ وہ جس زمین پر سفر کر رہے تھے اس زمین نے صدیوں سے انسانی قدموں کی دھمک محسوس نہیں کی تھی۔ یہاں کے پہاڑوں کے لیے انسان اور چرند پرند بالکل اجنبی تھے، لیکن انہوں نے غازیوں کی آمد کو اپنے لیے چیلنج بنا لیا تھا۔ اپنی تربیت اور ذہانت کے بلبوتے پر کیپٹن جاوید اس قافلے کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے 4 گھنٹے مسلسل سفر کرنے کے بعد اندازہ کر لیا تھا کہ اس سے آگے مسلسل چلنا جوانوں کو زبردستی موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہوگا۔ 4 گھنٹے کے بعد جوانوں کو پہلا پڑاؤ نصیب ہوا۔ انہوں نے اپنی گاگلوں سے جو وردیوں کے اندر محفوظ کی گئی تھیں، کیونکہ باہر تو ان میں موجود پانی کے منجمد ہونے کا خطرہ موجود تھا، 2 گھونٹ پانی اپنی جیبوں میں موجود کچھ گولیوں کے ساتھ اپنے حلق میں انڈیلا۔ یہ گولیاں انہیں ڈاکٹر صاحب نے اس سخت ہدایت کے ساتھ دی تھیں کہ انہیں ضرور استعمال کرنا ہے، اور کیپٹن جاوید نے بطور خاص یہ کہا تھا کہ وہ ہر جوان کو اپنی نگرانی میں یہ 2 گولیاں کھلائے۔ آدھا گھنٹہ تک یہاں سستانے اور تھوڑا سا منجمد کھانا کھانے کے بعد وہ پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑے۔ اگلے 6 گھنٹے تک وہ مسلسل چلتے رہے۔ ان کے جذبے ضرور جوان تھے، ان کے عزائم ضرور ناقابل تسخیر تھے، لیکن گوشت پوست اور ہڈیوں کے مرکب وہ کمانڈوز بہرحال جیتے جاگتے انسان تھے۔ ان کا مقابلہ پتھریلے پہاڑوں اور منجمد برفانی قبرستان سے آن پڑا تھا، جنہوں نے آج سے پہلے انسانوں کی شکل ہی نہیں دیکھی تھی۔ ایسے موسمی قہر سے وہ نا آشنا تھے۔ ان کے پاؤں کی انگلیاں مسلسل حرکت کے باوجود سن ہو رہی تھیں، ان کے جسم مسلسل حرکت کے باوجود منجمد ہو رہے تھے۔ کمر پر لدے بوجھ کا وزن کئی گنا بڑھ گیا تھا۔ کندھوں پر موجود کینوس کی مضبوط پٹیاں ان کے جسم میں اتر رہی تھیں۔ چند قدم چلنے پر سانس اکھڑنے لگتا تھا۔ برفیلی ہوا نیزے کی انی کی طرح ان کے جسموں سے آر پار ہو رہی تھی۔ اپنی دانست میں انتہائی گرم کپڑے پہننے ان کمانڈوز کو یوں لگتا تھا جیسے برف باری میں وہ ننگے جسم میں چل رہے ہوں۔ گو کہ ان کے جسم کا ہر قابل ذکر حصہ گرم کپڑوں میں چھپا تھا،
لیکن برفیلی ہوا کپڑوں سے گزر کر جسم میں سرایت ہوتی اور انہیں اپنا خون منجمد ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ کیپٹن جاوید جب دیکھتا کہ کسی جوان کی حالت انتہائی بگڑنے لگی ہے تو اسے اپنے ساتھ چمٹا لیتا، اس کے ساتھیوں کو ہدایت کر دیتا کہ وہ اسے اپنے درمیان رکھ کر اس کے جسم کو گرم کرنے کی کوشش کریں۔ ان کے پاس 40 گھنٹے کی اس طویل سفر کے لیے صرف 2 کیروسین آئل کے جیری کین تھے، اس سے زیادہ وہ اٹھا ہی نہیں سکتے تھے۔ کیپٹن جاوید نے ان دونوں جیری کین کو ابھی بالکل استعمال نہیں کیا تھا۔ 20 گھنٹے کی جان لیوا مسافت کے بعد اس نے پہلی مرتبہ ایک پہاڑی درے میں قدرے محفوظ کنج تلاش کرنے کے بعد صوبیدار صاحب سے کہا تھا کہ وہ ایک چولہا جلا کر پیکٹوں میں موجود یخنی جوانوں کو گرم کر کے پلا دیں۔ آدھا گھنٹہ کی مشقت کے بعد وہ اس منجمد یخنی کو بمشکل پگھلانے میں کامیاب ہوئے۔ تمام جوانوں کو آدھا آدھا مگ پلانے کے بعد کیپٹن جاوید نے آدھا مگ اپنے حلق میں انڈیلا تھا اور اب وہ اپنے پاس موجود چاکلیٹ اپنے منہ میں رکھنے کے بعد دوبارہ سوئے منزل گامزن ہوئے تھے۔ اس دوران کیپٹن جاوید کا رابطہ ہیڈ کوارٹر سے مسلسل قائم رہا۔ ان کی طرف سے جانے والی ہر کامیابی کی خبر سے بیس کیمپ میں موجود ان کے ساتھیوں کے حوصلے 2 چند ہو جاتے۔ کیپٹن جاوید نے اس بات کا بخوبی اندازہ کر لیا تھا کہ اس کے بیشتر جوانوں کی حالت ناقابل یقین حد تک بگڑ چکی ہے اور عین ممکن ہے کہ 22,000 فٹ کی بلندی پر جہاں انہوں نے اپنی پوسٹ قائم کرنی تھی وہ زیادہ دیر تک زندہ بھی نہ رہ سکیں۔ لیکن اس نے ابھی تک بیس کیمپ کو سب اچھا کی رپورٹ ہی دی تھی۔ ان کی طرف سے گیانگلا کے نزدیک پہنچنے کی خبر ملنے پر البتہ ناردرن لائٹ انفینٹری کی ایک کمپنی کو ان کے تعاقب میں روانہ کر دیا گیا تھا۔ اس کمپنی کے ساتھ ایک ڈاکٹر کو بطور خاص بھیجا گیا تھا، جبکہ ابتدائی طبی امداد کے لیے کچھ ادویات کیپٹن جاوید کے ساتھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے جو اب کم پڑتی جا رہی تھیں۔ اس علاقے میں ہائیکنگ کرنے کی وجہ سے اسے کچھ آشنائی ضرور حاصل تھی اور اسی آشنائی کے بلبوتے پر اس نے اندازہ لگایا کہ وہ اب منزل کے نزدیک پہنچ گئے ہیں۔ 40 گھنٹے کی یہ مسافت انہوں نے حیرت انگیز طور پر 35 گھنٹے میں طے کر لی تھی، لیکن منزل پر پہنچنے کے فوراً بعد صوبیدار عنایت اللہ نے جوانوں سے متعلق جو رپورٹ دی وہ بڑی شدید تشویشناک تھی۔ ایک لانس نائک اور 2 جوان شدید زخمی اور بیمار تھے۔ وہ کہ وہ سب باری باری ایک دوسرے سے بھاری سامان منتقل کرتے یہاں تک آئے تھے۔ ان تینوں کی کمر سے خون بہہ کر کپڑوں پر جم چکا تھا، لیکن کیا مجال جو عزم و عمل کے ان پیکروں نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے زخموں کی خبر اپنے ساتھیوں کو ہونے دی۔ جب وہ 20,000 فٹ کی بلندی پر اپنی پوسٹ قائم کر رہے تھے اور ایک قدرے محفوظ تودے کی آڑ میں انہوں نے نائلون اور کینوس کا مضبوط خیمہ نصب کر کے اندر دونوں چولہے روشن کیے تو کیپٹن صاحب کے علم میں یہ بات آئی۔ ان کے دل میں اپنے جوانوں کے لیے پہلے سے موجود احترام کئی گنا بڑھ چکا تھا اور انہیں اب یقین ہونے لگا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ تینوں جوانوں کو انہوں نے اوندھے لٹا کر ان پر اپنے پاس موجود 6-7 کمبل ڈال دیے تھے۔ ابتدائی طور پر درد اور بخار کو روکنے والی کچھ گولیاں انہیں کھلا کر کیپٹن جاوید نے جوانوں کو کھانا بنانے کے لیے کہا تھا۔ وہ کھانا وہ ٹین کے ڈبوں میں بند اپنے ساتھ ہی یہاں تک لائے تھے، لیکن یہ الگ بات کہ اب ان ڈبوں میں موجود کھانا منجمد ہو چکا تھا۔ ان کی گوگلوں میں موجود پانی نے برف کی صورت اختیار کر لی تھی اور انہیں پینے کے لیے بھی پانی گرم کرنا پڑتا تھا۔ ان کی زندگیوں کا انحصار یہاں تک پہنچنے والی کمک پر تھا جس کا کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ کب ان تک پہنچے گی۔ اپنے وائرلیس سیٹ پر کیپٹن جاوید نے جب بیس کیمپ کو اطلاع دی کہ انہوں نے چولانگلا میں 20,000 فٹ کی بلندی پر اپنی پوسٹ قائم کر لی ہے تو کرنل صاحب فوراً سجدہ شکر ادا کرنے لگے۔ تمام جوانوں میں ناقابل بیان خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ جوانوں کی اطلاع۔ اس مرتبہ بریگیڈیئر صاحب نے خود اس سے سوال کیا تھا، سر 3 جوان شدید زخمی اور بیمار ہیں، ادویات ختم ہیں، کیروسین آئل اگلے 2 گھنٹے بعد ختم ہو جائے گا۔ کیپٹن جاوید کے لیے اب کچھ چھپانا آرمی رولز کی خلاف ورزی سمجھا جاتا۔ ڈٹے رہو، ہم ہیلی کاپٹر بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب نے ان کا حوصلہ بڑھایا۔ جوانوں کا مورال بلند ہے سر، ایک دم تیار بر تیار ہیں سر۔ اسے اپنے عقب سے صوبیدار عنایت اللہ کی آواز سنائی دی۔ میں جانتا ہوں، اس نے انگریزی میں بڑبڑاہٹ کے انداز میں کہا۔ کیپٹن جاوید سمیت کسی بھی جوان کی جسمانی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ اونچائی اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ان کے سر میں درد ہو رہا تھا
اور وہ سر درد کے لیے گولیاں مسلسل استعمال کر رہے تھے، لیکن کیا مجال جو شجاعت و وفا کے ان پیکروں نے ایک لمحہ کے لیے بھی کسی قسم کا شکوہ کیا ہو۔ وہ سب اپنے فرائض اور ڈیوٹی کی اہمیت سے بخوبی آگاہ تھے۔ انہوں نے 2 راتوں کے مسلسل سفر کے بعد اپنی منزل پائی تھی اور اب کیپٹن جاوید کے حکم پر تمام جوان خیمے میں آرام کرنے لگے تھے، جبکہ کیپٹن جاوید آنکھوں سے دوربین جمائے ایک پتھر پر بیٹھا تھا اور پوسٹ کے دونوں اطراف انہوں نے جو 2 مشین گنیں نصب کی تھیں، 4 جوان ان پر ڈیوٹی دے رہے تھے۔ سورج نے برف کی چادر سے اپنا پورا چہرہ باہر نکال رکھا تھا اور کیپٹن جاوید آنکھوں سے دوربین جمائے اس پہاڑ پر نظریں جمائے ہوئے تھے جس کی دوسری طرف بھارتیوں کا بیس کیمپ تھا۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں نے پہاڑ کے عقب سے ایک دیو ہیکل ہیلی کاپٹر کو بلند ہوتے دیکھا۔ یہ بھارت کا لاما ہیلی کاپٹر تھا جو معمول کی پرواز پر اڑ رہا تھا۔ یہ شاید اس علاقے کے سروے کرنے کے لیے اڑایا گیا تھا۔ یہ پوسٹ ایسی جگہ قائم کی گئی تھی جہاں پر ہیلی کاپٹر کے ذریعے انڈین آرمی کی لینڈنگ ناممکن تھی، لیکن کیپٹن جاوید ہی کیا اس کے تمام ساتھی بھی یہ بات اچھی طرح سمجھتے تھے کہ ان کی پوسٹ اتنی زیادہ محفوظ نہیں کہ دشمن کو دکھائی ہی نہ دے سکے۔ ہیلی کاپٹر گن شپ تھا۔ کیپٹن جاوید کا ماتھا فوراً ٹھنکا۔ گیٹ اپ! اس نے فوراً اپنے عقب میں گارڈ ڈیوٹی پر موجود حوالدار سے کہا، جس نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر خیمے میں سردی سے کروٹیں بدلتے اپنے ساتھیوں کو خبردار کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے تمام کمانڈوز خیمے سے باہر تھے۔ چولہا بجھا کر انہوں نے صوبیدار عنایت اللہ کے اشارے پر بمشکل 2 منٹ میں خیمے کو گرا کر اس طرح لپیٹ دیا تھا کہ وہ دور سے دکھائی نہ دے رہا تھا، اور خود پہلے سے منتخب کردہ جگہوں پر منتقل ہو گئے تھے۔ تینوں زخمیوں کو کیپٹن جاوید کی ہدایت پر اس کے ساتھیوں نے برفیلی چوٹیوں پر بنائی اس پوسٹ کے سب سے محفوظ کونے میں بٹھا کر ان پر اس طرح کمبل ڈال دیے تھے کہ ان کے جسم مکمل کیموفلیج ہو جائیں۔ ہیلی کاپٹر پر کوئی فائر نہیں ہوگا جب تک میں اشارہ نہ کروں، یہ کہہ کر کیپٹن جاوید نے زکن بھری اور ایک بڑے پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کر ہیلی کاپٹر پر نظریں جما دیں۔ اب ہیلی کاپٹر اتنا نزدیک آ گیا تھا کہ اس کے انجنوں کی آواز انہیں صاف سنائی دینے لگی تھی۔ کمانڈوز سانس روکے اگلے حکم کے منتظر تھے۔ کیپٹن جاوید کو اس تلخ حقیقت کا شدت سے ادراک تھا کہ برف کے اس دوزخ میں وہ اس ہیلی کاپٹر کا بظاہر کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ ان کے پاس معمول کا اسلحہ تھا یا پھر 2 مشین گنیں جن سے عام حالت میں فائرنگ کرنا ان کے لیے قطعی ناممکن تھا۔ صرف ایک ہی صورت تھی کہ ہیلی کاپٹر ان کی مکمل رینج میں آ جائے اور وہ اسے مار گرائیں۔ ہیلی کاپٹر اب ان کے بالکل سامنے قدرے بلندی پر آ چکا تھا۔ ابھی تک اس کے پائلٹ نے شاید کوئی غیر معمولی نقل و حرکت نوٹ نہیں کی تھی، لیکن اچانک ہی اس نے اپنا رخ بدلا اور وہ سیدھا ان کی طرف آنے لگا۔ کیپٹن جاوید نے اپنے دائیں ہاتھ موجود مشین گن پر بیٹھے صوبیدار عنایت اللہ کو اشارے سے تیار رہنے کے لیے کہا اور اپنی گن اس کی طرف سیدھی کر لی۔ شاید ہیلی کاپٹر کا پائلٹ اپنے شک کی تصدیق کرنے آ رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرنے کے لائق ہو، کیپٹن جاوید نے کچھ کر گزرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ہیلی کاپٹر ان کی نظروں کے بالکل سامنے ان کے سروں سے بمشکل 30-40 فٹ بلند تھا۔ پائلٹ کو اپنے شک کی تصدیق ہو گئی تھی اور اس نے افراتفری ہی میں ان پر فائرنگ شروع کی تھی، کیونکہ اس کی چلائی ہوئی گولیاں ان سے کچھ فاصلے پر برف میں دھنس رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا چکر مکمل کرتا، اچانک ہی صوبیدار عنایت اللہ نے اپنی گن سیدھی کی اور پہلے سے سائٹ میں آئے ہوئے ہیلی کاپٹر پر گولیوں کی بارش کر دی۔ دوسرے کونے پر کیپٹن جاوید نے بھی ایک لمحے کا توقف کیے بغیر ہیلی کاپٹر کے بائیں پہلو کو ایک سائٹ میں لیا اور مشین گن کا ٹریگر دبا دیا۔ دونوں کی چلائی گئیں تمام گولیاں ہیلی کاپٹر میں لگی تھیں اور بالکل یوں جیسے کسی ماہر نشانہ باز نے اپنی مرضی کے ٹارگٹ منتخب کر کے وہاں فائرنگ کی ہو، کیونکہ ہیلی کاپٹر کا پائلٹ انہیں منہ کے بل سامنے گرتا نظر آیا۔ کیپٹن جاوید کی گولیاں سامنے کی سکرین توڑ کر اس کے منہ اور سینے میں لگی تھیں، جبکہ صوبیدار عنایت اللہ کی گولیوں نے اس ہیلی کاپٹر کی ٹینکی اڑا دی تھی۔ خیریت گزری کہ ہیلی کاپٹر ان کے سروں سے گزر کر کافی آگے جا چکا تھا، لیکن اس کے زوردار دھماکے سے پھٹنے اور گلیشیئر پر بکھرنے کا منظر انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ فرط مسرت اور جوش غضب سے ان سب کی حالت دیدنی ہو رہی تھی۔ تمام جوان پوری قوت سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ کچھ یہی کیفیت ان کے بیس کیمپ پر بھی طاری تھی۔ وائرلیس سیٹ سے بریگیڈیئر صاحب نے فائرنگ کی آوازیں سنی تھیں
اور سیٹ آپریٹر حوالدار لہراسف خان انہیں ایک ایک لمحے کی رپورٹ دے رہا تھا۔ بھارتی ہیلی کاپٹر کو اس کے پائلٹ سمیت جہنم رسید کرنے کے بعد کیپٹن جاوید نے خود ساری رپورٹ بریگیڈیئر صاحب کو دی تو فرت مسرت سے ان کا چہرہ تمتمانے لگا۔ انہوں نے اپنے نزدیک موجود کرنل صاحب اور دوسرے افسران تک یہ خوشخبری منتقل کی اور سارا کیمپ اللہ اکبر کے نعروں سے گونجنے لگا۔ بھارتی فوج سے اس کی جارحیت کی پہلی قیمت پاکستانی کمانڈوز نے موصول کر لی تھی۔